اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک ترجمہ و تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور چونکہ وقت بہت زیادہ لگ جا رہا ہے اس میں توضیح و تفسیر میں، لہذا کوشش کروں گا کہ صرف ترجمہ کرتے ہوئے گزرے، جہاں پر بہت شدید ضرورت ہو وہاں پر مختصر طور پر بیان کروں۔ خدا بند عالم فرماتا ہے بنی اسرائیل کو متوجہ کرتے ہوئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ میں نے بتایا جناب یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو ان نعمتوں کو جو کہ ہم نے تم کو دی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جب کسی کو فضیلت دیتا ہے تو اس کو اسی اعتبار سے نعمتیں بھی دیتا ہے، اور جیسے نعمتیں دیتا ہے اسی طریقے سے اس کا امتحان بھی ہوتا ہے، اسی امتحان کے ذریعے سے اس کو عہدہ اور ترقی بھی ملتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر آیت اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہی، اذکروا نعمت اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ انسان کے پاس جو اپنی نعمت ہے، جو ایک عمومی نعمت ہے، چاند، سورج، ہوا، سب پیڑ پودے، درخت، فروٹس، پھل، یہ عمومی نعمت۔ پھر خصوصی نعمت کہ اللہ نے انسان کے اندر الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ کسی کے اندر فکر و عقل بہت زیادہ ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، بہت سی مثلاً نعمتیں جو اللہ نے خصوصی دی ہیں۔ کسی کا حافظہ بہت تیز ہے، کسی کے اندر شعر کہنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر مطالب کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر الجھے ہوئے گتھیوں کو سلجھانے کی صلاحیت۔ ہر انسان کو اللہ نے عمومی نعمت کے علاوہ خاص نعمتیں بھی دی ہیں، لیکن انسان خاص نعمتیں اپنے پاس جو نعمت ہے اس پہ غور و فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسرے کے پاس دیکھتا، او اس کا اتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس اتنی بڑی فلاں گاڑی ہے مثلا، لیکن اپنے پاس جو اس کو نعمت ہے وہ نہیں دیکھتا کہ اس کا اتنا بڑا گھر تو ہے، لیکن گھر کے اندر کی خبر کس کو ہے۔ اس کا گھر تو بڑا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کے پاس وہ پریشانی ہو جو آپ کے چھوٹے گھر میں نہ ہو۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گھر پہ بچہ ہو، کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو جس کا علاج چل رہا ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، ان نعمتوں پر غور و فکر کرے، اور دوسروں کی نعمت کو نہ دیکھے۔ کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مادیات میں انسان کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو خوش رہے گا دنیا میں۔ معنویات میں چاہیے کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے۔ عبادت میں ہم سے جو آگے ہے ہم ویسے عابد بن جائیں، اچھا کام کرنے میں وہ فلاں ایسا ہے ہم ویسے بن جائیں، فلاں کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس کی باتوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی معنویات میں، روحانیات میں اپنے کو آگے بڑھانا، یہ کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن مادیات میں چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، کہ اگر آپ کے پاس مثلا ایک ہی کمرے کا گھر ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے، اور وہ جو کہ اس کے برعکس انجام دیتا ہے تو اس کو خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ انعمت فضلت، کتنی تاکید ہے، انعمت۔ کیا آیت ہے؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہم نے دیا تم کو، فضلتکم علی العالمین،
ہم نے تمہیں فضیلت دیا عالمین پر۔ البتہ یہاں پر جو بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ ہوا ہے تو ظاہری طور پر تو نہیں دکھائی دیا، نہ رسول کے زمانے میں نہ قرآن کے نزول کے زمانے میں، لیکن ہاں اس زمانے میں جب بنی اسرائیل کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں اللہ نے اس علاقے میں ان کو فضیلت دی تھی، ورنہ جتنی بنی اسرائیل کی فضیلتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں اتنی ان کی گمراہیاں، ان کے گناہ، انبیاء کے انہوں نے قتل کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو کسی ایک آیت کے ذریعے سے سمجھنا نہیں جا سکتا ہے کہ آپ نے کہا یہاں پہ تو قرآن یہ کہہ رہی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو اللہ نے پوری دنیا میں فضیلت دی، لیکن آیتیں یہ بھی تو کہتی ہیں کہ بنی اسرائیل وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، لہٰذا ان کی اچھائیاں جو ہیں وہ اچھائیاں ہیں، جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ہیں۔ البتہ جو احادیث میں موجود ہے کہ فضیلت ان کی جو ہے اس علاقے کے لحاظ سے تھی، اس زمانے کی تھی، نہ کہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 ہے جس میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ جس دن کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے کوئی فدیہ قرار نہیں پائے گا، یعنی کوئی کسی کے لیے فائدہ مند واقع نہیں ہوگا۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور وہ دن، اس دن سے ڈرو کہ جس دن شفاعت اور سورس بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ تو وہاں پر کوئی معاوضہ لیا جائے گا، مثلا یہ گناہ کیا تھا چلو اتنا پیسہ دے دے بھائی معاف کر دو، یہ سب وہاں پر ہونے والا نہیں ہے۔ ولا هم ينصرون، اور اس دن کی جہاں پہ کوئی مدد بھی ملنے والی نہیں ہے۔ جو بھی مدد کا انتظام کرنا ہے دنیا میں ہی انتظام کرنا ہے، اس دن عمل کے علاوہ کچھ کام آنے والا نہیں۔ مال ہے، اولاد ہے، رشتہ ہے، دوستدار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ استاد محترم محسن قراتی صاحب یہاں پہ بہت اچھی مثال دیتے ہیں، کس چیز کے بارے میں؟ نفس شفاعت کے بارے میں، کہ شفاعت کا مطلب کیا ہے۔ شفاعت کی انہوں نے مثال دیا کہ جیسے بیمار ہے انسان، اس کو انجیکشن لگایا جائے، بیمار ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے کمزوری آ گئی، اس کو انجیکشن لگایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی مر گیا ہے تو اس کو آپ 1000 انجیکشن لگائے، 2-4 کلو انجیکشن لگانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شفاعت بھی اس کے لیے ہے جس کے اندر جان ہو، کچھ کام اچھا کیے ہوئے ہو، نہ کہ جو ہے نامہ اعمال خالی ہے اور لے کر کے وہاں جا کر کے سوچے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اب جو ہے جس طریقے یہ شفاعت تو ہے ہی، کب ہے؟ قیامت پہ شفاعت، لیکن اس کے پہلے برزخ ہے، برزخ میں انسان کو سزا ملے گی، وہاں پہ کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اور ممکن ہے شفاعت ملنے میں کئی سال لگ جائے، روایات میں جیسا ہے کہ مثلا آپ کو شفاعت مل گئی غیبت کرنے کے بارے میں، لیکن جھوٹ جو بولے اس کی شفاعت نہ ملے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اہل بیت کی شفاعت بھی ملتی ہے تو اس کے بھی درجے ہیں، اس کے مقام ہیں، مرتبے ہیں، ایسا نہیں کہ سب برابر ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی وہی شفاعت، جو نہیں پڑھنے والا اس کے لیے بھی شفاعت۔ البتہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، نماز کو نہیں پڑھے، روایات کی روح میں ائمہ معصومین نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کی شفاعت نہیں کریں گے، ایسے کی شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ ان کی شفاعت ہے کہ جو دنیا میں امام سے رابطہ رکھیں۔ امام سے رابطہ رکھنا یعنی ان کے احکام، بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا، جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں اسے ہمیں پسند کرنا، جس چیز سے وہ نفرت کرتے ہیں اس سے ہمیں دور رہنا۔ شفع کے لغوی معنی ہے جفت، یعنی جوڑا ہونا، جوڑا ہو جانا، یعنی ایک چیز ہے کمزور ہے، کمزور نے طاقتور کا ساتھ لیا تو جفت ہو کر کے مل کر کے طاقتور ہو گیا۔ شفع یعنی اگر کچھ اعمال میں کمی رہ گئی تو چونکہ اہل بیت علیہم السلام ائمہ معصومین کے اعمال بہت قوی ہیں، وہ شفاعت قرار پا سکتے ہیں۔
شفاعت کے مطلب امتحان میں 12 نمبر سے پاس ہونا ہے، 10 نمبر لایا بچہ، 2 نمبر دے کر کے اس کو پاس کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن معلوم ہوا کہ 0 نمبر لایا ہے تو کیا اس کو شفاعت، خود معصومین علیہ السلام بھی ایسے کہ شفاعت کرنے میں حیا کریں گے۔ لہذا یہ سوچنا کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں اور شفاعت ہو جائے گی، یہ سوچنا غلط ہے۔ اب شفاعت جو ہے، آیت یہاں پہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَاتَّقُوا لَا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان سے کسی طرح کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ کوئی کہے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ شفاعت ہی نہیں ہے، شفاعت قبول نہیں ہوگی، لیکن شفاعت یہاں پہ جو مراد ہے وہ شفاعت ظاہری، یعنی عام لوگوں کی جو شفاعت ہے وہ شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں شفاعت ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کچھ ہو گیا، کسی آدمی نے پاورفل ہے، پیسے والا ہے یا عہدے والا ہے، اپنے سورس کے ذریعے سے، اپنے پاور کے ذریعے سے شفاعت کر دیتا ہے، وہ والی شفاعت قیامت میں نہیں ہونا ہے، بلکہ قیامت میں شفاعت ہوگی۔ اس کے لیے ایک آیت ہے جو، اور بہت ساری آیتیں، ایک آیت پیش کر رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو خدا کے حضور اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ آیت قرآنی یہ بتا رہی ہے کہ خدا کی اذن کے ساتھ قیامت میں شفاعت ہوگی۔ من ذا الذی، کون ہے، یشفع عندہ الا باذنہ، جو بغیر خدا کی اذن کے شفاعت کرے گا۔ لہذا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، تو جن کا مرتبہ اللہ کے یہاں ہے وہ اللہ کے اذن سے شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 ہے، یہ بھی شفاعت کے بارے میں ہے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ، شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے لیکن جس کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے۔ تو دنیا کی طرح سے نہیں ہے وہاں پر۔ ہاں یہاں پہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ شفاعت لا يقبل منها شفاعت، کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، ان کی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، لیکن جن کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، جن کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ البتہ شفاعت کا مطلب وہی ہے کہ کچھ کمی رہ جائے اس کو پورا کر لینا، ورنہ جو ہے یہ کہ گناہ پہ گناہ کیا ہے، لوگوں کا حق غصب کیا ہے، دلوں کو ستایا ہے، اور پھر سوچ رہے ہیں کہ ائمہ معصومین قیامت میں ہماری شفاعت کر دیں گے، تو یہ تصور جو ہے غلط ہے۔ اب آیت نمبر 49 پڑھتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دے دیا آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، اور وہ فرعون یعنی فرعون کے لوگ، یسومونکم سوء العذاب، وہ مسلسل تمہارے اوپر سختیاں کر رہے تھے، ستا رہے تھے۔ کیسے کیسے ستا رہے؟ تمام سختیوں کے ساتھ بڑی سختی کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی لڑکا اگر پیدا ہوا تو اس کو قتل کر دیتے تھے، لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اے بنی اسرائیل اس میں تمہارے لیے بلا یعنی امتحان، تمہارے لیے اس میں امتحان تھا تمہارے پروردگار سے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں خداوند عالم، کیا فرما رہا ہے؟ بھائی نجیناکم، ہم نے نجات دیا، یعنی بنی اسرائیل کو نجات اللہ نے دیا۔ اللہ جو ہے بہت سے کاموں، سب کام بغیر اللہ کے اذن کے کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ جہاں پر نسبت اپنی طرف دے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بہت اہم کام ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے رسول یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری، یعنی اس کام کی عظمت کو
بتا رہا اذ نجیناکم، ہم نے نجات دیا من آل فرعون، آل فرعون سے۔ تو جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون، البتہ فرعون جو اس زمانے میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہتے، فراعنہ مصر۔ اب اس میں جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا ظاہراً رامسیس اول تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ کا شعلہ بہت تیز بھڑکا اور اس نے مصر کے تمام گھروں کو جلا دیا، صرف بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہ گئے۔ اب جو اس نے نجومیوں سے جا کے پوچھا تو اس زمانے میں نجومی جسے کہتے ہیں ستارہ شناس جو ہوتے ہیں، علم نجوم کے جاننے والے، انہوں نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ جب فرعون نے سنا تو اس نے حکم کر دیا اپنے سپاہیوں کو کہ دیکھو اگر کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن خدا بند عالم جو چاہتا ہے انک علی کل شیء قدیر، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنی قدرت کو ایسے موقع پہ دکھاتا ہے کہ وہ فرعون کہ جس نے ہزاروں بچوں کا قتل عام کر دیا کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں، جناب موسیٰ، اور اس جناب موسیٰ کی پرورش اور تربیت بھی کس نے کیا؟ فرعون نے ہی کیا۔ اب آج کی آخری آیت، وقت جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، آیت نمبر 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو، فرقنا بکم البحر، کہ جب ہم نے دریا میں شگاف ڈال دیا۔ یاد کرو، اللہ جو ہے نعمتوں کو یاد کرا رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو جو ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دیا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں سمندر میں، دریا میں، فرقنا بکم البحر، سمندر میں راستہ بنا دیا، فانجیناکم، اور راستہ بنا کر کے تم کو نجات دے دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْن، اور آل فرعون کو اسی میں غرق کر دیا۔ واقعہ مشہور ہے کہ جب فرعون کے لشکر نے مقابلہ کیا، سامنے دریا آ گیا تو حکم خدا ہوا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پانی پہ مارو، عصا کو جو پانی میں مارا تو راستہ بن گیا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تم جیسے ہی نکل گئے آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ کیوں اللہ اس طرح سے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی اگر ظالم ہے، دشمن ہے، جس نے ہم کو ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو سزا ملتے ہوئے اگر دیکھیں تو یہ کیا مرہم بن جاتا ہے۔ یہاں پر خدا یاد دلا رہا ہے، یاد کرو بنی اسرائیل والو جب تم گر چکے تھے، ہم نے سمندر میں، راستے میں، دریا میں راستہ بنایا، تم کو بچایا، اور اسی راستے میں فرعون کو غرق کر دیا۔ یعنی جناب موسیٰ نے یہ جو معجزہ دکھایا یہاں پر، ایک معجزہ کیا جناب موسیٰ کا ہے کہ پانی پر جب مارا تو اس میں شگاف ہو گیا، راستہ بن گیا۔ دوسرا کیا؟ فَأَنْجَيْنَا فَأَغْرَقْنَا، اور دوسرا معجزہ کیا؟ نجات دیا بنی اسرائیل کو۔ تیسرا معجزہ اسی ایک آیت میں کیا ہے؟ وَأَغْرَقْنَا، اور فرعون کے اور اس کے سپاہیوں کو، فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ لہذا قرآن مجید میں جہاں جہاں پر خداوند عالم کے خطابات اس طرح سے ہیں کہ اللہ جو اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جو ہم نے تم کو بچایا، اس وقت یاد کرو کہ جب فرعون ڈوب گیا تم دیکھتے رہے تمام نعمتیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نبی خدا جناب موسیٰ نے معجزات جو دکھائے قوم والوں کے لیے، لیکن قوم میں ہدایت وہی پاتے ہیں جو ہدایت چاہتے ہیں۔ لہذا ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بہترین اور صراط مستقیم پر قائم رکھیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جو تلاوت کلام اللہ کر رہے ہیں، ابھی تفسیر و ترجمہ جو بیان ہوا ہے، پروردگار
چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس کو قبول، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس کو قبول فرماتے ہوئے اس کا ثواب ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب کر دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ